السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. پیارے بھائیو، جو دوزخ کا تصور ہے وہ بہت سارے مذاہب میں ہے. جو جنت کا تصور ہے وہ بھی بہت سارے مذاہب میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے. جب دنیا ختم ہو جائے گی تو آخرت بھی ایک نظریہ ہے کہ آخرت برحق ہے، جزا اور سزا برحق ہے. تو اسی طرح اس فانی دنیا میں بہت سارے قوانین ہیں، بہت سارے قانون کے ساتھ، لا کے ساتھ یہ دنیا چل رہی ہے. ہمارے ملک کا ایک معزز عظیم الشان دستور ہے اور اس میں بھی جزا و سزا ہے. لیکن بہت سارے لوگ چال بازیوں میں اور اپنی چالاکیوں میں اور اپنی اقتدار اور حکومت کے بلبوتے پر سزاؤں سے بچ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور سزا رکھے ہیں، چاہے کون سا بھی گناہ کیا ہو، چوری کیا ہو یا جو ہے جھوٹ کیا ہو، اسی طرح دوسرے کا مال ہڑپ لیا ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر اچھا کیا ہو برا کیا ہو اس کا بدلہ آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن دنیا میں کھلے مہار لوگ پھر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سزا نہیں ملے گی. ان کو تو سزا دنیا میں اگر نہیں ملے گی تو آخرت میں ضرور ان کو سزا ملنی ہے. یہی عقیدہ اسلام کا ہے، یہی اسلام کا ایک سچا تصور ہے، جسے تصور میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھے ہیں. پیارے نبی خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو ایک خاص انداز میں اللہ نے بنایا. اس کی چاروں دیواروں میں سے ایک دیوار پر اگر آدمی چلنا شروع کرے تو 40 سال چلے گا، دیوار کا موٹاپا ختم نہیں ہوگا. اتنی مضبوط دیوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. اور اس میں جب آگ کو دھوکایا گیا وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اس میں انسان اور پتھر کے ذریعے سے اس کا ایندھن کو بنایا گیا ہے. اور وہ آگ کو جب دھوکایا گیا تو 1000 سال دھوکانے پر وہ آگ لال ہوئی، اور 1000 سال اس کو دھوکایا گیا تو وہ آگ سفید ہوئی. پھر 1000 سال اس کو دھوکایا گیا تو وہ آگ کالی ہو گئی. جہنم آج بھی کالی ہے. جہنم ایک اندھیرے گڑھے کا نام ہے، اور وہ جہنم ایک خطرناک جگہ ہے، جس خطرناک جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ رکھے ہیں، بچھو رکھے ہیں، اور وہاں آگ کا پہاڑ رکھے ہیں، اور وہاں گندک کا پہاڑ رکھے ہیں، اور جہنمی کو اللہ گندک کا لباس پہنائیں گے. ایک بری جگہ ہے. جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ، سڑان اور گندی جگہ کا نام جہنم ہے. ایک تاریکی جگہ کا نام جہنم ہے. اور اس جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 حصے بنائے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا اس کے 7 حصے ہیں، ایک کے اوپر ایک ایسا اشارہ ہاتھ سے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان فرمائی ہے. اور اتنی خطرناک جگہ ہے کہ جس کو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جہنم لموعدہم اجمعین لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہر حصے کے لیے ایک الگ دروازہ ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتیوں میں سے جس کو قتل کیا جاتا ہے، یہ قتل اور غارت گری کا بازار، یہ لنچنگ کرنا، ناحق مار دینا، ظلم کرنا اور ہاتھ پیر توڑ دینا، گلا گھونٹ دینا، اس کی جان کو ختم کر دینا، اس کو قرآن مجید بھی جو ہے منع کرتا ہے. کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. ایک آدمی کو ناحق مار دینا پوری انسانیت کو مار دینے کے برابر ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے 7 حصوں میں سے ایک حصہ اسپیشل ان کے لیے ریزرویشن کیا گیا ہے. ایسے نافرمانوں کو، ایسے گنہگاروں کو، ایسے قاتلوں کو، ایسے امت میں قتل و غارت گری کا بازار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس جگہ ٹھکانہ کریں گے. جہنم میں آگ کے ستون ہیں، اونچے اونچے آگ جو ہے، آگ کے جھپکیں لگیں گی اور وہ ستون کی طرح ہو جائیں گے. اور
ان لوگوں کو زنجیروں سے باندھا جائے گا اور اس میں ہمیشہ کے لیے وہ جلتے رہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سردی اور گرمی جو ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے یہ سردی اور گرمی ہے۔ جہنم کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر سوراخ کر دیا جائے ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم میں ایک ایک آدمی کو جب سزا دینے کا وقت متعین ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ 19 فرشتوں کو اس پر مقرر کرتے ہیں اور ایک فرشتہ اس میں امیر ہوگا۔ اور پھر جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم جو ہے اتنی زبردست ہوگی کہ اس کو 70,000 باغوں میں اس کو جو ہے فرشتے پکڑے ہوں گے، 70,000 باغوں میں سے ایک ایک باغ کو پھر 70,000 فرشتے ہوں گے، اتنی طاقتور وہ جہنم ہوگی۔ اسفل الدرک من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیے ہیں۔ اور پھر جہنمی کو پیاس لگے گی، جہنمی کو بھوک لگے گی، اس کے پیاس کے بدلے میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ گندی گندی چیزیں اس کو کھلائیں گے۔ کبھی غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، گنہگاری ہی وہ پیئیں گے، اور کبھی زریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور کبھی بھی جو ہے اس کو کانٹے کا جو ہے کھانا اس کو دیا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ایسا شجرت زقوم جسے تانبا پگھلا ہوا ہوگا، اور جب وہ کھائے گا بھوک کی وجہ سے اور وہ پیٹ میں جا کر کھولنا شروع ہو جائے گا۔ لا یذوقون فیہا برد ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اللہ تعالیٰ جہنمی کو پلائیں۔ ترمذی شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غساقہ کو اگر ایک ڈول بھی اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا ستیہ ناش ہو جائے گی، بدبودار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو ایک خطرناک جگہ بنائے ہیں، اور جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے لیے جو چیزیں دیں گے وہ بہت ہی بری چیزیں ہوں گی، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ بہت ہی جو ہے اندھیری جگہ، اندھیری کوٹھری ہوگی، اور وہاں چلائے گا بلبلائے گا لیکن اس کا کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اور جو گرم پانی اور کھولتا ہوا پانی اور اس کو جو ہے وہاں کی جہنمیوں کا گلا ہوا خون اور پیپ سڑان اس کو جو ہے بھوک اور پیاس میں پلایا جائے گا، اور پھر وہ آگ اس کو جلائے گی۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جل کر چمڑا نکل جائے گا پھر نیا چمڑا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پلائیں گے۔ وہ ایسا عذاب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا، وہ عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ گندک کا لباس پہنائیں گے، اور اس لباس میں اس کے پسینوں میں وہ شرابور ہوگا، غوطہ زن ہوگا، خون میں، لہو میں، پیپ میں، وہ جو ہے باہر آنے کی کوشش کرے گا لیکن آ نہیں سکے گا۔ پھر آگ اس کو دبوچ کر پھر اندر لے کر جائے گی، اور وہ اسی پریشانی میں اس دوزخ کے گڑھے میں پڑا ہوا ہوگا۔ ایسے پریشانی میں وہ کہے گا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اے اللہ ہم کو جو دنیا میں جنات ہو انسان ہو جو سخت جو ہمیں ستاتے تھے، بھڑکاتے تھے، ہمیں بھٹکاتے تھے، ہمیں راہ حق سے جو ہٹایا تھا، چاہے جنات میں سے انسان میں سے، آج ہمارے سامنے اگر آپ لائیں گے ہم اس کو پیر سے کھندل کر دبا کر ماریں گے۔ ان کو غصہ آئے گا لیکن ان کا غصہ سے کیا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک کہ شیطان کے بارے میں اس دن انسان کہے گا کہ لاؤ اس شیطان کو، وہ لایا جائے گا، وہ خود کہے گا تو میں نے صرف تیرے لیے ایک راستہ بتایا تھا، راستے پر تو ہی چلا تھا۔ ولا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ کو ملامت مت کیجیے، خود اپنے آپ پر ملامت کیجیے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، جنت میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ سارا منظر دیکھیں گے اور اس پر ہنسیں گے۔ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کیسے یہاں آپ یہاں کیسے آ گئے؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، جنتی بھی جہنمیوں کا پورا منظر وہاں دیکھتے ہوں گے، جنت میں بیٹھ کر پورا ٹھٹا مذاق بنائیں گے۔ تو آج دنیا میں پیسے کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر اور طاقت کی بنیاد پر جو لوگ بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، قتل غارت گیری کرتے ہیں، بینک لوٹ لیتے ہیں اور دنیا کو پورے طریقے سے برباد کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، ان سب کو آخرت میں اللہ تعالیٰ دوزخ تیار کر رکھے ہیں۔ اس جہنم سے ہمیں بچنا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں کو خاص طور سے اللہ فرماتا ہے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس جہنم کو انسان اور پتھر سے بنائے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ عذاب تیار کر رکھے ہیں، دوزخ کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حفاظت فرمائے اور اس جہنم سے ڈر کر آخرت کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔